نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم درود شریف کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہے درود شریف۔ یہ بہترین وظیفہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بات اپنے کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ فضیلتیں لینے کے لیے، جیسے درود شریف کی فضیلتیں ہیں، ایسے بہت ساری فضیلتیں لینے کے لیے ہم کو دائرہ اسلام میں شامل رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دائرہ اسلام میں نہیں ہے، 10 مسجدیں بنا رہے ہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ مسجدیں مت بناؤ، دائرہ اسلام میں آؤ، اس کے بعد بناؤ۔ بہرکیف ایسی ایک چیزیں ہیں کہ میں طول دینا نہیں چاہ رہا کہ ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ہم کو فضیلتیں، رحمتیں، آقا کی محبت، اللہ کی محبت سب ملیں گے۔ تو اب احادیث میں آتا ہے، آپ ہم بہت بار سنے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں اور اسلام میں رہنے والے مسلمان، کافر اور مسلمان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، سمجھ لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کافر اور مسلمان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اب کتنی بڑی وعید ہے، اب اندازہ لگائیے۔ یعنی اب دوسری چیزیں ہم کو رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہیں، جنت ہے، جو بھی ہے رحمت ہے، آقا کے امتی ہے، ہم ہٹ جائیں گے، کیونکہ دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ نماز کو مضبوطی سے 5 وقت پڑھنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرے واجبات کو بھی اپن مکمل کرنا ہے۔ اور تیسرے، دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے بہت سخت وعیدیں بھی ہیں اور اس کی کنڈیشن بھی ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اس کو ہم آسانی سے لے لیتے ہیں اس کو، یہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے اچھی داڑھی رکھنے والے بھی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، عمل کی سخت ضرورت ہے۔ یعنی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آقا نے کیا فرمایا؟ جو جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں۔ بھائی آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں صبح سے شام تک، اب آج کل تو ایسا ہوگا، مجھے ایک صاحب ملے تھے، انہوں بتا رہے تھے کہ ضمیر صاحب، داڑیاں والے سے بہت ڈر لگ رہا مجھے، اس لیے کہ وہ اللہ رسول کا حوالہ وغیرہ دے کر خطرناک دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں بولا نہیں، دھوکہ نہیں، آپ بھی تو سوچ سمجھ کے جائیے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اپن اسلام کے لباس میں سب جھوٹ بول رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا جو جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں۔ معمولی بات ہے یہ۔ سرکار اگر ہم اپنے دائرے سے ہٹا دیں گے ہم کو، تو ہم کو آخرت میں کوئی کچھ ملنے والا نہیں ہے ثواب، چاہے کچھ بھی پڑھ لو آپ۔
تو ہم کو سب سے پہلے مسلمانوں کو جھوٹ کو کبھی نہیں بولنا، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، چاہے اس کے لیے کتنا بھی نقصان ہو جائے اپنا۔ جب زبان سے جب نکالیں گے غلط، وہ سچا نکالنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایک بات آپ کو معلوم تھی، میں پھر ایک بار بتایا اس کو۔ اور آج کے دور میں جو چل رہا ہے، آقا دو جہاں نے یہ فرمایا جھوٹ کے بارے میں، قرآن میں بھی آئے، ایک منٹ، قرآن میں بھی کیا آیا ہے جھوٹ کے بارے میں؟ آیت آئی ہے، دیکھیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی ہم جھوٹ کو کسی قیمت میں اپنے پاس آنے دینا نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، یہ ٹھان لینا ہے اپنے کو۔ اور ایک چیز ہمارے میں جو چل پڑی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو آج بھی ہمارے استاد یاد آتے ہیں، تو ہمارے سامنے تو استاد نہیں ہے وہ، لیکن ہاتھ بن کے بولنا بولتا دل۔ ہمارے استاد یاد، آج بھی ہمارے استاد یاد آتے ہیں، تو ہم کو پہلے ہاتھ بننا بولتا ہے، دل مانتا نہیں کہ بغیر ہاتھ کے ٹھہریں۔ چونکہ ایک حدیث ہے، اس میں بھی آپ غور سے سنیے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے سامنے تننا کے سینہ تننا کے بات کرتے ہیں۔ تو بتائیے اسلام میں ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کیا ہم اس دائرۂ اسلام میں رہیں گے؟ ایسا بول کر نہیں رہ سکتے۔ آقا نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب نام رکھ لو، بڑے بڑے نامہ رکھیے، اب کیا کرنا ہے کریے، آپ لباساں پہنیے، نامہ رکھیے، حلیے بنائیے، اسلامی کچھ بھی کرو، اس سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایک بات کیا ہے، جو جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں، جھوٹ کو ترک کرنا ہے ہم کو۔ جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، بڑوں کی عزت کرنا ہی کرنا ہے تاکہ دائرۂ اسلام میں رہے۔ اور یہ یاد رکھو، اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، کوئی عزت ہے؟ کچھ عزت نہیں۔ جو دوسری قومیں ہیں ان کے بہت بڑی عزت ہو رہی ہے، ہماری عزت ہے کیوں؟ یہ دو چیزیں اگر چھوڑے نا، آج ہم جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے بڑوں کی، ہم دوسروں کے قدموں کے برابر ہو گئے۔ دنیا آپ کے قدموں میں آ سکتے، کب؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے اور بڑوں کی عزت کرنا ہے اپنے کو، تو دنیا اپنے قدموں میں رہے گی، یاد رکھیے۔ تو مسلمانوں کو میں ادباً گزارش کرتا ہوں، عاجزی سے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج یہ ٹھان لو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور بڑوں کی عزت کریں گے۔ دو چیزیں اگر رہیں گے تو پھر پوچھئے مت، آقا کے پاس، اللہ کے پاس کیا مقام ہوگا ہمارا، بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور دوسرے، اب دائرۂ اسلام میں یہ چیزیں ہماری ضروری ہیں، یہ ہونے کے بعد اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے، چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن کتنا اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں کی امت پر رحمتوں کی بارش کر دی ہے۔ اس لیے بارش کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام آئے، ان پر بھی رحمتیں ہوئی، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، یعنی ہر پیغمبر آئے، لیکن دوسرے پیغمبر آنے والے تھے۔ ایک پیغمبر بھیجے، پھر دوسرے بھیجے، تیسرے آنے والے تھے۔ 1,24,000 انبیاء تاریخ میں تک آئے ہیں۔ تو اب یاد رکھو، ہمارے آقا جب آئے ہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ آقا دو جہاں کو رحمت للعالمین تو ہے ہی، پوری رحمت دے دی ہے ہم پر، اتنا انعامات کی بارش ہے، لیکن ہم سمجھے تو بارش ہے لیکن سمجھ نہیں رہے۔ میں نے ایک مرتبہ ابھی ایک کتاب سے میری ایک نظر گزری، پہلے سے واقف تھا میں اس جملے سے، لیکن دماغ میں اتنا نہیں رکھا تھا میں اس کی کہ اس پہ کرنا ہے عمل، لیکن پرسوں میں پڑھا، ایک لائن پڑھا، کیا بڑی بہترین لائن ہے، سنیے آپ۔ جب دو مسلمان
آپس میں مصافحہ کرتے ہیں. سنو غور سے دیکھیے، آپ بھی سنے ہوں گے لیکن سننے میں فرق ہے. میں بھی پڑھا تھا، سنا تھا بہت، لیکن وہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دی. لیکن جب نظر گزری تو دل کو لگی میری بات کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی عمل نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پیسے خیرات نہیں کرے، کوئی جیسا صحابہ قربانیاں وہ کچھ بھی نہیں. خالی دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا اللہ کی دیکھیے رحمت ہے ہم پر. یہ میں نے پڑھا پرسوں. اور درود شریف کے تو اب یہ چیزیں ہمارے میں ہونا فرض اور واجبات، اور ایک کنڈیشن ہم کو پہلے اپنانا، تو اس کے بعد رحمتیں دیکھیے کیا رحمتیں ہیں. درود شریف جو پڑھتے ہیں بعض چیزیں ایسے ہیں بھول جاتے ہیں، تو جو درود شریف پڑھتے ہیں کثرت سے بھولی ہوئی چیز ان کو یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسی بے چینی ہوتی ہے، کوئی چیز بھول گیا پتہ، ایسی بے چینی ہوتی ہے کب کب بولنا ہو، کہاں ہوں گا، کیسا، دل میں دن دن کئی قصے ٹینشنس آتے رہتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھا، یہاں رکھا شاید، وہاں رکھا شاید. لیکن جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. اور ایک جو ہے گا میں پڑھا، جو انسان میں بھولنے کی عادت ہوتی، یہاں رکھے وہ بھول گئے، وہاں رکھے وہاں بھول گئے، تو جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں وہ بھولنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بھولنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور ایک حدیث میں پڑھا، وہ بھی بڑی مجھے بڑا جو ہے خوشی ہوئی. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں دکھتی ہیں دیکھنے میں لیکن عمل بہت بڑے ہیں اس کے. اب یہاں دیکھیے، جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں پر دیکھیے غور سے سنیے کیا بات ہے. یہ میرے دل کو لگی اس بات کو تو میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا. تو جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں فرشتے 3 دن تک ان کے گناہ نہیں لکھتے گئے. اللہ اکبر. کیا دادا گری ہے. سنیے، جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا گناہ فرشتے 3 دن تک نہیں لکھتے. یہ بھی حدیث آئی ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے، بھائیوں بہنوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم کو آج کا جو لیسن ہے ہمارا، مصافحہ کرنا مت چھوڑیے. مصافحہ کرنا ہی کرنا ہے. دونوں مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، ایک ہوگا، اور دوسرے بھولی ہوئی چیز ہم کو درود شریف پڑھنے سے یاد آئے گی اور بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی. اور ہم کو جھوٹ اور کیا ہے، درود شریف پڑھنے سے 3 دن تک فرشتے اس کے گناہ نہیں لکھتے. ایک بہت ہی اثر والی جو ہے حدیث ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف کا کیا مقام ہے. اور دوسرے، آقا نے جو فرمایا، جو جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں. چھوٹا سا دکھ رہا جملہ آپ کو، جو جھوٹ بولے ہم میں سے نہیں. لیکن اگر جھوٹ بولیں گے ہم میں سے نہیں وہ، تو اب سمجھ جاؤ کہ پھر کہاں ہیں، یہاں پر ختم ہو گیا. بڑی جو ہے سخت وعید آئی ہے کہ جھوٹ بولے. جھوٹ ہرگز بولنا بند کر دو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں. چاہے کچھ ہو جائے، گردن کٹ گئے کٹ جانے دیجیے، جھوٹ مت بولیے. آج سے پابند، جب میرا بیان سن رہے ہیں تو بیان سے آج سے آپ پابند ہو جائیے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، چاہے کچھ ہو جائے. تو آپ کے ساتھ رحمتیں جڑ جائیں گی. اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے. ہم کو بڑوں کی عزت کرنا ہی کرنا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا، میری غلطی نہیں رہتی تھی. میری بہن میرے سے بڑے تھے، غلطی انہوں کرتے تھے، میرے پر. اب میری غلطی نہیں ہوتی تھی، والد صاحب دیکھ کے بحث کرے ان کے میرے کو مارتے تھے. غلطی نہیں ہے میری، میں مار کھا کے خاموش ہوں. کیا کریں گے، ماریں، خاموش ہوں.
تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلاتے تھے، بلا کے سینے کو لگا کے بولتے تھے میرے بیٹے کی غلطی نہیں ہے، تم کرے سو ایسو، میں خوش کر دیتے تھے۔ تو بڑوں سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، بڑے بڑے ہی ہیں، غلط بولو سچ بولو کیا بھی بولو، گھر کے اندر ماں باپ کے پاس ہاتھ بن کے ٹھہرو، الٹے جوابات مت دو۔ میں نے غلطی نہیں کی، پھر بھی مارے والد صاحب مجھے، لیکن والد صاحب سینے لگا کہ میرے بیٹے کی غلطی نہیں تھی، تمہاری غلطی ہے، بعد میں خود ہی بولے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے میرے والد صاحب کو میں نے خوش کیا۔ تو بولنے کا مطلب میرا ایسے کئی قصے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکول جا رہے ہیں تو پہلے ممی ڈیڈی ہے تو پہلے جھک کر انہیں سلام کیجئے اسکول میں جانے سے پہلے۔ جب اسکول سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہو تو سلام کیجئے، اور ماں اور باپ اگر دونوں ہیں یا ماں ہیں تو ان کو جھک کر جا کے سلام کیجئے۔ آداب کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو، جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہو جائے گا، نہیں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اسلامی احکامات جو ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔